الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہت بڑا احسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو ہم اپنی عقلوں سے، اپنے دماغ، اپنی ذہن سے، اپنی سوچ سمجھ سے ان باتوں کو نہ جان پاتے، ان باتوں کو معلوم نہیں کر سکتے تھے جو باتیں اللہ نے پردہ غیب میں رکھی ہیں۔ ایک بات جس کا علی الاعلان اظہار فرمایا گیا اور بار بار اس کو دہرایا گیا اور اس کو ایمان کی بنیاد بنایا گیا، وہ یہ کہ کل کائنات اللہ جل جلالہ و من والہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور قبضہ قدرت میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا کیا ہے۔ قبضہ قدرت میں ہونے کا بڑا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نفع یا نقصان، یہ دراصل اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے کہ اس سے نفع پہنچا یا نقصان۔ کافی عرصہ قبل کی بات ہے، پنجاب سے ایک ساتھی واپس آئے تو انہوں نے وہاں بتایا کہ ان کے وہاں رہتے ہوئے ایک بڑے چودھری صاحب نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بن جانے پر کسی دوسرے گاؤں میں کلینک کھلوا دی، اور چونکہ دشمنیاں ہوتی ہیں تو ساتھ میں موٹر سائیکل اور ایک کلاشنکوف بھی دلوا دی تاکہ حفاظت ہو جائے۔ یہ بیچارہ سفر کیا کرتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سامنے دشمن آ جائے تو میں جلدی سے اپنی حفاظت کروں۔ ایک جگہ پر موٹر سائیکل لڑکھڑا گئی اور اس کو قابو کرنے کے چکر میں اس کا ہاتھ کلاشنکوف کے ٹریگر میں پڑ گیا، اور وہ کلاشنکوف جو حفاظت کے لیے لی تھی وہی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ آج کا واقعہ اس لیے سنایا، ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے جلایا نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اللہ نے آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا تو اب آگ جلایا ہی کرے گی، بلکہ یہ کہ آگ کو اللہ نے جلانے کا حکم دیا ہے اللہ کی قدرت میں، جب چاہیں گے اس سے جلانے کا حکم چھین لیں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے جلانے کا حکم چھین لیں، بلکہ یہ ہوگا کہ آگ سے جس کو جلانے کا حکم ہوگا صرف وہ جلے گا، سب نہیں جلے گی۔ جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو اگر اللہ نے جیسے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، پر سلامتی والی ٹھنڈی، کہ ایسا نہیں کہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچا دے، سلامن بردا وسلاما علی ابراہیم، اگر علی ابراہیم نہ کہتے تو دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اعلی ابراہیم کا مطلب کیا ہے کہ جو آگ لکڑیوں کو لگی ہوئی ہے وہ لکڑیوں کو جلائے گی، کس کو نہیں جلائے گی؟ ابراہیم کو۔ قبضہ قدرت کے معنی یہ ہے، لمحہ لمحہ، ذرہ ذرہ، یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یہ ایک بڑا پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، بتا دیا، سمجھا دیا، بار بار بتلایا، تاکہ ہم اس کو بھولے نہیں۔ اب جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی مرضیات بتائیں کہ میری مرضی یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ لوگ اس طرح کریں، اور میری نامرضیات یہ ہے کہ میں چاہت ہے کہ لوگ اس سے بچیں، البتہ میں نے اختیار دیا ہے، چاہے میری چاہت پر چلے چاہے میری نامرضیات پر چلے، اور دونوں کا مزہ بھگتیں گے۔ تو اللہ جو کچھ ہمارے لیے رضامندی والے احکامات اتار چکے، یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے بہتری رکھی ہے۔ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو بچے کو کسی ایسے کام میں لگنے نہیں دیتا جس میں بچے کا نقصان ہو، بچے کو کسی ایسے کام سے دور نہیں ہونے دیتا جس میں اس کا فائدہ ہو۔ کیوں بھائی؟ ہم دیکھتے فجر کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تمام معمولات سے فارغ ہو کر اشراق کے وقت، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ گلی کے کونے پہ یا بلڈنگ کے نیچے مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں، وہ بچے اونگ رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے اوپر سے ابھی تک نیند کا خمار ختم نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کو آرام کی نیند سے بیدار کر کے ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی تھوڑی سی مشقت اٹھا لے، اس کی وجہ سے بعد میں اس کو آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، ابھی تھوڑی سی مشقت اٹھا لو تاکہ بعد میں آسانی ہو جائے۔ جب کوئی دوا کسی بچے کو یا بڑے کو بیماری کے وقت میں دی جائے اور وہ آدمی صحیح ہو جائے، 2 دن 3 دن بہت اچھا ہو، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس دوا کا ریئیکشن تو یہ ایسا ہے کہ موت کے قریب پہنچ گیا، تو کیا کہیں گے؟ دوا ٹھیک تھی؟ نہیں تھی۔ یہ دوا کامیاب رہی؟ نہیں رہی۔ یہ احسان ہے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر بتا دیا دنیا میں فلاں فلاں کام جو تم کرتے ہو یہ لگتا یہ ہے کہ بڑی بہترین ہے، کامیابی کی چیز ہے، لیکن اس کا بہت بھیانک نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے، تو اللہ نے اس سے روک دیا ہے۔ ابھی ہماری بات سمجھ میں آ گئی؟ جس چیز کو ہم کامیابی اپنے دانست میں سمجھ رہے، اپنے خیال میں، ارے میرے فائدے کی ہے، میرے اصل فائدے کی ہے یا نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائیں گے۔ ہم تک کیسے پہنچے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچے گی۔ اتنی آسانی سے اپنی آنکھوں پر اور اپنے کانوں پر اعتماد کر کے ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن فیصلوں کا آگے جا کر بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں اگر تھوڑا سا نقصان نظر آ بھی رہا ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو صحت دلانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دیتے ہیں، کڑوی دوا کھلا دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ صحت کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس بات کو خوب یاد رکھیے گا،
اللہ رب العزت نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناکامی ہو، جس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے پریشانی اور مصیبت ہو، ممکن نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں کر سکتا تو وہ جو باپ نہیں ہے، صرف وجود میں آنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس نے اس کو تخلیق کیا ہے اور اس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ کیسے اس کو اپنے ہاتھوں سے غلط کام کرنے دے گا؟ ہم نے گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی، اپنی پریشانی، اپنی تباہی اور بربادی کی، امت کی تباہی، امت کی بربادی، ہمارے اپنی مسائل کی۔ وہ کیا تھی کہ نمازی کا ٹھیک نماز نہیں پڑھنا۔ یاد ہے یہ بات آخر میں ہم نے عرض کر دی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت سے وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ آج یہ دوسری وجہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زنا کو بہت برا کہا ہے، شراب خوری کو منع کیا ہے، قتل کو منع کیا ہے، اس پر حد قائم کی ہے، لیکن کسی کے ساتھ اتنا بڑا نہیں، کسی گناہ کے ساتھ جتنا بڑا اس گناہ کے ساتھ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیا ناس بات کی یا ایھا الناس، نہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے کہ نافرمانیوں سے پرہیز کرو۔ وذروا ما بقی من الربا، تم جو تمہارے ربا سود سے کچھ رہ گیا ہے، سود سے پہلے سود کا کام کرتے تھے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری خطبے کے وقت اس کو منع کر دیا گیا۔ فرمایا جو سود میں سے تمہارا باقی رہ گیا لوگوں پر، وہ چھوڑ دو، وزر چھوڑ دو، اس کو رہنے دو، مت مطالبہ کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، پہلے بھی کہا ایمان والے، اب یہاں شرط بھی لگا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو۔ اور جو میں نے کہا کہ اتنی سخت بات نہ شرابی کو کہی، نہ زانی کو کہی، نہ چور کو کہی، ہاں کس کو کہی؟ سود والے کو کہی۔ آگے اسی آیت کے آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں کرو گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ دوسری وجہ ہے، بڑی وجہ ہے۔ جتنے اقدامات اس معاشرے کو، اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، سب فیل ہو رہے ہیں۔ 70-75 سال تو گواہ ہی ہے نا، گواہ ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے کے ہیں۔ باقی امت مسلمہ کے پیچھے ساری تاریخ یہی ہے۔ جب بدعمالی میں مبتلا ہوئے، جب مسائل بڑھ گئے، کیا مرض بڑھتا گیا؟ جو دوا کی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جہاں قیامت کی علامات بیان کیے ہیں، مختلف احادیث سے بیان کیے ہیں۔ ایک طرف یہ فرمایا کہ آخر وقت میں شراب کا نام بدل کر لوگ پیا کریں گے، سود کا نام بدل کر کے لوگ اسے کھایا کریں گے، کہیں گے یہ تو نفع ہے، ہم نے اس میں یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، اب تو سود نہ رہا، یہ تو نفع ہو گیا۔ رشوت کو کہیں گے یہ تو ہمارا ہدیہ محنت آنا ہے، ہم نے اتنی محنت کی اس کام کے لیے، حالانکہ وہ اس کا لینے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کام کی تنخواہ اس کو حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی فلاں فلاں کہتے ہیں کہ جی وہ تو یوں نہ یوں کرتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نفع ہو جاتا ہے، سود نہیں رہتا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، الحلال بین والحرام بین، بعض روایات میں ان کا لفظ، بے شک حلال واضح ہے، بالکل جو واضح ہے یہ حلال ہے، یہ کھانا، یہ پینا، جو ہم کھا رہے ہیں، ابھی گوشت کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، اناج کھا رہے ہیں، پانی پی رہے، کھلا ہوا ہے، واضح ہے۔ الحلال بین والحرام بین، اور حرام بھی بالکل کھلا ہے، واضح ہے۔ وبینہما متشابہات، اور درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں گرے ایریا ہے، فرق نہیں ہو پا رہا،
کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہے. فرمایا فمن اتقى الشبہات، اگر جو اگر نہیں بلکہ جو مشتبہات سے بچ گیا، اس نے اپنی عزت کو اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا. الذی استبرأ لدینہ وعرضہ، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا. ومن وقع الشبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا، چیز مشتبہ تھی اس کو اختیار کر لیا. وقع الحرام، وہ حرام میں بھی پڑ گیا. صاف اور واضح تعلیم ہے. سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی اس کو یاد رکھیے گا، کائنات اس کے قبضے میں ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. چند ٹکوں کی وجہ سے فاقہ آیا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کہیں فاقہ نہ آ جائے. پشتوں کی کہ روزی کا انتظام ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود حرام 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 کھائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں. ابھی فاقہ نہیں آیا ہے. وہ تو جب فاقہ آئے تو پھر آدمی کو ہوگا جی اس کو یہ فاقہ میں ہے، اس کے لیے حرام جائز ہو گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے، فاقہ آیا، حرام جائز ہوا، لیکن حرام ایسا جائز، حرام سے مطلب کہ گدھے کا گوشت جائز ہوا تو گدھے کے گوشت سے بھی اتنا ہی کھائیے جس سے جان باقی رہے، اس سے بریانی پکانے کا کوئی جواز نہیں ہے. اب جو ہم بار بار پلٹ کر ادھر دیکھتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، ہمارا حال کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پچھلے جمعے کو ایک چیز بتا دی تھی، اس جمعے کو آپ حکومتیں اپنے کام کو جانیں، ہم اپنے کام کو جانتے ہیں. حکومتوں سے ان کا سوال ہوگا کہ تم نے صحیح طور پر کام کیا کہ نہیں کیا، تم نے صحیح فیصلے کیے کہ نہیں کیے، تم نے صحیح انتظام کیا یا نہیں کیا. وہ سوال ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے تو ہمارا سوال ہوگا تم نے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا، تم حلال پر مضبوط رہے کہ نہیں رہے. اگر نہیں رہے تو کیوں نہیں رہے؟ کیا میرے رازق ہونے پر اعتماد نہیں تھا؟ بس اتنا سا سوال ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بجائے دائیں بائیں دیکھنے کے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھا جائے کہ ہماری پستی کی، ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے. یہ چند وجوہات ہیں جن میں سے یہ دو تذکرہ کر دیا آپ حضرات کے سامنے. تقریباً ہم میں سے ہر آدمی آگے پیچھے سے مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا ہوا جی؟ ریٹائر ہو گئے تھے تو اس کو بینک میں رکھوا دیا ہے، وہ فکس اسیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، فکس ڈپازٹ کہتے ہیں. اچھا آپ سب کو معلوم ہے. اس میں رکھوا دیا، اس میں سے آتا رہتا ہے. نہ بابا، اللہ رازق ہیں، زبردست رزاق ہیں، خوب رزق دینے والے ہیں. اور جب اللہ دینے پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور روکنے پر آئے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ پر اپنے اعتماد کو، ایمان کو بڑھائیں، اور ایسے اعمال اختیار کریں جس سے ایمان بڑھتا ہو. انشاءاللہ تھوڑی سی بات نماز کے بعد بھی عرض کر دیں گے مجلس ذکر میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، پھر نماز، پھر سنت ادا فرمائیں.